نیکسٹ کوشچن بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ نے اولیاء کی کرامات کو دجال کی شعبدہ بازی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ بابوں کے ماننے والے دجال کو بھی بزرگ مان لیں گے. کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ دجال کو بابا مان لیں جبکہ اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا؟ ہاں جی، دماغ خراب ہی ہے نا سر. جب بخاری مسلم میں واضح نماز کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے اور آج تک آپ کے بابوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو آپ ان چیزوں کی بھی تعویل کر لیں گے. کافر نہیں لکھا ہوگا سر، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ازمائش بنائی ہوئی ہے، وہ کوڈ ورڈ لکھے ہوں گے. ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو دجال ہے نا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف فا الف اور را، صحیح، الگ الگ لکھا ہوگا. تو ہو سکتا ہے آپ اس سے کوئی اور ہی مطلب نکال لیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جس طرح الف لام میم سے لوگوں نے آل محمد نکال لیا ہوا ہے، کسی نے کچھ نکال لیا ہے، کسی نے کچھ ہو گیا. میں ادو بھی چیختا رہوں گا کہ یار کافر لکھا ہے، انہوں نے کہنا نا. جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کئی ایک یعنی چیزیں ہیں وہ اس کی غلط سے غلط تعبیر کرتے جاتے ہیں. وہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، یہ کہنے کا مطلب تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک بریلوی عالم کے پاس ملنے کے لیے گیا، مجھے اب ضمناً یاد آ گئی یہ بات. تو مسند احمد کی میں نے حدیث بیان کی جو الادب المفرد میں موجود ہے. میں نے دعا صرف اللہ ہی سے اس ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا ہے جو اکیلا اللہ چاہے. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام توحید کے معاملے میں کتنے سینسٹیو تھے، اپنے آپ کو جمع میں نہیں کرنے دیتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کتاب الجمعہ میں، ایک صحابی نے، میرا ایک کلپ بھی ہے اسی نام سے ہے، اللہ نبی وارث، یوٹیوب پہ لکھیں اللہ نبی وارث انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا. اس صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا. بالکل صحیح جملہ بولا ہے. نبی علیہ السلام کو غصہ ہے، فرمایا بئس الخطیب انت، وہ کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. یا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں ہک ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہک ڈھوں ہی کہنا ہے، لادا ہے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا، شکل گم کر. نبی علیہ السلام کتنے اخلاق پہ تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا. لٹریچر میں بالکل صحیح جملہ اس نے بولا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہوا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی جملہ نہیں تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں تھا سر، کانٹیکسٹ کے ساتھ تھا. لیکن امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نا، تم دوبارہ کہو. پھر آپ نے فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. ان دونوں کیوں کہا؟ اس نے آگے سے نہیں بحث کیا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان، میں نے آپ کو اللہ تو نہیں بنا لیا، مستقل بذات نہیں سمجھ لیا، آپ کو ذاتی نہیں سمجھ لیا، عطائی سمجھا ہے. یہ ساری کہانیاں تو جڑے مولویوں نے بعد کرائیاں نا، یہ صحابہ کرام نے دماغ ہی نہیں سمجھ. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ بھی یہ میں بریلوی عالم کو جب میں نے بتائی نا حدیث مسند احمد الادب المفرد کی، آپ حیران ہو گئے. کہتا جی اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں جو آپ سمجھے. میں نے کہا جی آپ سمجھا دیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جب نبی علیہ السلام نے کہا، جب اس نے کہا نا ماشاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو آپ نے کہا نا اجعلتنی للہ ندا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اب اس نے اپنا لقمہ نبی علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا کہ جی اے میرے صحابی کہیں تم نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام کا سوال کیا تھا؟ وہ کہتا وہ حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا اگلے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے ہی کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ اب اس جملے میں، اور کیا آپ نے مجھے اللہ کے مقابلے میں تو نہیں نہ کھڑا کیا؟ کہ ایسا تو نہیں ہوا؟ کتنا فرق ہے. وہ یہ ترجمہ کر رہا تھا سر اے تسی دجال تے بھی کافر لکھا ہوئے گا نا، یہی تعویل کرنا شروع کر چھڑو گے.
کہ جی یہ کاف سے جو ہے وہ فلانی سرکار، کشتی علی سرکار، الف نال اللہ، ٹھیک ہے جی، فے نال کوئی اور ہی بن جائے گا، پھر رے نال بھی کوئی بنا لو گے، میں بنا دیا گا کوئی تانوں، لیکن پھر تانوں برا لگے گا، اس واسطے چھڑ دو۔ تے اے جڑا نا او کہن کے معرفت دیاں گلاں نے، اے کہنا شروع کر دیں گے، ادو بھی سمجھ نہیں لگنی کسی نو، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ ایسی سی باطل تعویلات کرتے۔ تو میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ یار اگلے الفاظ جو ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، اوے کیا اکیلا اللہ جو چاہے، تو یہ پہلے الفاظ کی انٹینسٹی کو بتا رہے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا نہیں، وہ تو کہہ رہے پیارے صحابی کہ یہ آپ نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا۔ تو میں نے کہا اگلے الفاظ کیا ہیں کہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اور پھر مسلم شریف کے الفاظ بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو۔ تو یہ ہر چیز کی نا تعویل کر لیتا ہے۔ ایک بڑا خطرناک واقعہ سنا دوں آپ کو، مجھے اچانک ذہن میں آ گیا، عرض کر دوں۔ اچھا جی، ایک بریلوی عالم تھے جیلم کے، فوت ہو چکے ہیں، بہت عرصہ ہوا ہے، عزیز اللہ مجددی۔ وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے 22 نمبر چنگی والی مسجد میں۔ 22 نمبر چنگی پنڈی میں نا ایک بہت بڑی بریلویوں کی مسجد ہے، چوک کے اندر جہاں وہ سارے اڈے ہڈے ہیں، وہ جو صدر سے راستہ جاتا ہے جہاں سے سوکی بھی جاتی ہے، لال کرتی کے پاس، ہاں لال کرتی کے پاس، وہاں پہ جناب وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ مجھے اپنے آفس کے کلیگ نے بتایا، وہ خود بھی اس وقت بریلوی تھا، انہوں نے ایم ایس سی الیکٹرانکس کی ہوئی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ جی ایک دن میں آفس سے نا اپنے پہلے جہاں کی جاب کرتے تھے پرائیویٹ، کہتے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا، کہتے ہیں کہ وہاں پہ نا ایک بندے نے سوال کیا، یعنی جمعے میں سوال جواب کی نشست میں نے، ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے کریں آپ سوال۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نور ہے یا بشر؟ سر سوال آپ نے غور سے سننا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال تو وہ کر بیٹھا، اب وہ مولانا صاحب جو ہیں عزیز اللہ مجدی صاحب نے کہا کہ یہ تو کچھ شرارتی آیا ہے، کیونکہ اسی تو نور مننے آئے، بشر کہندے نے، حالانکہ بشر پہ تو سب اتفاق ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الکہف کی آخری آیات ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے مثل۔ مثل سے مراد مرتبے میں نہیں، سپیشیز میں، مرتبے میں تو کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے، تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی نے پہلا جو زہریلا وار کیا نا، انہیں کہا کچھ نہیں کہنا کسی نے، یعنی کیا مطلب ہے کہ ایدہ اکرام مسلم کرنا ہے، انہوں کوئی کچھ نہ کہ۔ اب وہ ایک بندہ وہ کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو کہتا میں حیران ہوا کہ یار یہ کیا مطلب یہ کر رہا ہے، اور آج کل کا ہوتا تو ایکٹیویٹی بھی پرفارم ہو جاتی ہے، آج کل جو مول علماء نے بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب کہ نا وہ جواب دینے لگا، کہتا جی کنے سوال کیتا سی ہے، اینو کچھ نہیں کہنا جی کسی نے، اس کو کچھ نہیں کہنا کسی نے، مارنا نہیں انہوں۔ اچھا جی دماغ میں نہیں نا مارنے لا، وہ بھی تیار ہو جائے مارنے اس طرح۔ اچھا تو سوال کیتا سی بشر، اے دس کے شر، اے شر دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی برائی، اور اس نے کہا با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ بشر کا مطلب تو بنا شر کے ساتھ، تو کیا تو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام شر والے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اے جی وہ جڑا تسی کہہ رہے ہو نا دجال دا کافر لکھیا ہوئے گا کہ کڈن گے جے، ایتھے تے با شین را بھی نہیں سی، بشر نو بھی انہوں نے با شر بنا لیا، شر کے ساتھ۔ سر وہ کافر پورا بھی لکھیا ہوئے نا، کاف الف فا را، لادہ نہ لکھا ہو، صحیح کافر بھی لکھا ہو پھر بھی کچھ اور ہی بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ دیں گے یہ کافر طاغوت سے کفر ہے نا، طاغوت سے مسلمان۔ تو وہ جو ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی ہے نا، کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا، تو وہ کافر تو قرآن پاک میں آج آیت بھی پڑھی ہے نا، وَمَن یکفروا بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرے، ٹھیک، اور وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو بلکہ کلمہ ہی ہمارا کفر سے سٹارٹ ہوتا ہے، لا نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ تو وہ اس نے کہا جی دیکھو جی اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے۔ اب وہ سپیشیز بشر کی بات ہو رہی تھی، یہ اس نے خود سے اس کی ایبویشن بنا لی اور بشر کا انکار کر دیا، حالانکہ قرآن یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ ایون یہ احمد بریلوی صاحب کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، وہ نور سپیشیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہدایت ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ علیہ السلام سراج منیر ہے. بے شک قرآن میں بھی ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اس کی تفسیر میں امام تبری نے جو سب سے پہلے مفسر ہے اسلام کی تاریخ میں، تفسیر ابن جریر ابن تبری لکھی. ابن کثیر نے تو سب کچھ ان سے نقل کیا. انہوں نے بھی لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. نبی علیہ السلام کیا صحیح بخاری بھی نور ہے، مشکات المصابیح تو ہے ہی نور ہی نور ہے، مشکات المصابیح ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو کئی انوار ہیں اس کے اندر، تو وہ ان معنوں میں تو سر یہ کافر کی تعویل یہ ہوگی اس وقت، کچھ نہ کچھ بنا لیں گے. بالکل صحیح، ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ہوگا.